السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ایاکم والغلو فی الدین فإنما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ رواہ ابن ماجہ۔ محترم حضرات، درس شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان یہ ہے کہ جامعہ کے استاذ شیخ نسیم الجامعی، وہ اس وقت ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، ڈینگو بخار میں مبتلا ہے، بلاری میں ایڈمٹ ہیں۔ آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے گھر والوں کو، گھر میں بھی بچے بھی بیمار ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے اور سب کو شفائے عاجل کامل عطا فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ جو بھی جماعت میں، بزرگوں میں، بچوں میں بیمار ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، ہر قسم کے بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں اور بلاؤں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کنکریاں چن کر دو رمی کرنے کے لیے، تو میں نے 7 کنکریاں آپ کو چن کر دیا، اور وہ چھوٹے چھوٹے کنکریاں تھیں، چنے کے دانے کے برابر، 2 انگلیوں کے درمیان وہ آ سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی میں رکھ کر ان کنکریوں کو گھما پھرا رہے تھے، اور اس وقت آپ فرما رہے تھے ان جیسی کنکریوں سے تم رمی کرو۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی: ایاکم الغلو فی الدین، اے لوگو دین میں غلو سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو اس چیز نے، غلو نے ہلاک و برباد کر دیا۔ کنکری مارنے میں بھی لوگ غلو کرتے ہیں، کچھ بڑے بڑے پتھر لے کر مارنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ جوش میں آ کر کے چپل پھینک دیتے ہیں، کچھ شیطان کہتے ہیں، شیطان کہہ کر گالیاں بھی دے دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی موقع پر غلو کی حدیث بیان کی کہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے تم رمی کرو اور دین میں غلو سے بچو۔ غلو کہتے ہیں مجاوزۃ الحد، کسی بھی چیز میں حد سے آگے بڑھنا، ہر چیز کی ایک حد ہے، اس کا ایک اصول ہے، اس اصول کے تحت رہنا، اس حد کے اندر رہنا۔ کسی بھی چیز میں لوگ انبیاء، صالحین، نیک لوگوں کی شان میں غلو سے کام لے کر ان کو، اماموں کو نبی کا درجہ دے دیے، نبیوں کو اللہ کا درجہ دے دیے، یہ غلو ہے۔ اسی طرح سے عبادات میں اپنی طرف سے بیجا سختی کر لی، عبادات میں سختی، معاملات میں سختی۔ تو غلو کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور غلو یہ مذموم صفت ہے اور قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث کے اندر فرمایا: اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو طہارت میں اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے، غلو سے کام لیں گے۔ تو طہارت میں غلو کیا ہے؟ طہارت میں غلو یہ ہے کہ ایک ایک عضو کو آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھلنا ہے وضو کرتے وقت۔ اب ایک ایک عضو کو ایک بار آدمی وضو کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو شک ہوتا ہے میرا وضو صحیح نہیں ہوا، پھر سے وضو شروع کرتا ہے۔ کچھ لوگ وضو خانے پہ 10-10 منٹ وضو کرتے رہتے ہیں، ایک بار وضو کر کے اٹھ کر آتے رہتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، پھر وضو شروع کرتے ہیں۔ تو ان کو اطمینان نہیں رہتا کہ میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، وضو کے بارے میں سوال کر رہا تھا، فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ہر وضو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھو کر کے دکھایا۔
اس طرح وضو کرو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم، جس نے اس میں اضافہ کیا، یعنی 3 سے زائد مرتبہ کسی عضو کو دھلا تو اس نے غلط کیا، اس نے حد سے تجاوز کیا، اس نے ظلم کیا. تو یہ طہارت میں غلو ہے. دعا میں غلو سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ابو داؤد کی حدیث میں ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ دعا کرتے ہوئے سنا. ان کے بیٹے دعا فرما رہے تھے اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ ان دخلتها، اے اللہ جب میں جنت میں جاؤں تو جنت کے سیدھے طرف میں ایک سفید محل کی درخواست کرتا ہوں. تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا ای بنیا صلی اللہ الجنہ وتعوذ بہ من النار، اللہ سے بس یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. پھر جنت میں جانے کے بعد رائٹ سائڈ میں یہ ہونا، لیفٹ سائڈ میں ہونا، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں. بس اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. اللہ تعالیٰ جنت میں جب داخل کر دے گا تو وہاں جانے کے بعد تم کو ساری نعمتیں مل جائیں گی، بلکہ انسان کا نفس، اس کا دل جو بھی خواہش کرے گا سب اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو عنایت فرمائے گا. تو اس لیے یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں کچھ لوگ طہارت میں اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے، غلو سے کام لیں. اور غلو یہ ایک مذموم صفت ہے، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو اس غلو کی بیماری نے ہلاک و برباد کر دیا. غلو کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ شریعت نے جس دعا میں غلو کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ چیخ چلا کر کے زور زور سے دعائیں کرنا. دعا کے ادب میں سے کیا ہے کہ عاجزی کے ساتھ گریہ وزاری کر کے گڑ گڑاتے ہوئے آہستگی سے دعا کرنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ایک وادی میں پہنچے تو لوگ زور زور سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر زور زور سے پڑھنا شروع کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، اے لوگوں اپنے نفسوں پر رحم کھاؤ، تم کسی بہرے اور کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو. جس ذات کو تم پکار رہے ہو، جس سے دعا کر رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم سے بالکل قریب ہے، تمہاری ہر نقل و حرکت کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اتنا زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پھر آگے فرمائے انہ لا یحب المعتدین، تم اپنے رب کو آہستگی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پکارو، دعائیں کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ دعا میں غلو کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو چیخ چلا کر کے دعائیں کرنا اور دوسرے تکلفات سے کام لینا. اور غلو کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ شریعت نے جس چیز میں رخصت دی تو اس رخصت کو ہم قبول نہ کریں، اپنے آپ کو بلا وجہ حرج میں، مشقت میں، تکلیف میں ڈالیں. جیسے سفر میں آدمی کے لیے روزہ رکھنا مشقت کی بات ہے، اسی لیے شریعت نے رخصت دی کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا سفر پر ہے فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے، بعد میں روزہ رکھ لے. اب ایک آدمی سفر میں بھی ہے، لمبا سفر ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے. شریعت نے جہاں رخصت دی ہے اس رخصت کو قبول کرنا یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مرتبہ سفر میں کہ ایک آدمی کے پاس لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں اور لوگ اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ یہ روزے سے ہیں اور روزے کی وجہ سے ان کو کافی تکلیف ہو رہی. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی لیس من البر الصیام فی السفر، یہ کوئی نیکی اور ثواب کا کام نہیں ہے، کوئی کار خیر نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارے کو مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، جبکہ شریعت نے رخصت دی ہے. تو تم شریعت کی رخصت کو قبول کرو، یہ بھی اللہ کو پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء اصنعہ فواللہ انا اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ. کیا بات ہے کہ کچھ لوگ
حالانکہ میں اس کام کو کرتا ہوں اور کچھ لوگ اس سے بچتے ہیں. حالانکہ میں وہ کام میں خود کرتا ہوں لیکن کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ اس سے اجتناب کرتے, اس سے بچتے ہیں. کیا وہ مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے ہیں؟ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا ہو اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو. جب میں خود وہ کام کر رہا ہوں, شریعت نے اس کی رخصت دی ہے, تو تم اس سے کیوں احتراز کرتے, اس سے بچتے؟ تو شریعت میں جن چیزوں کی رخصت ہے اس رخصت کو قبول کرنا, اس کو لینا, یہ بھی ایک اللہ کو پسند ہے. اور رخصت کو قبول نہ کرنا, اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا, یہ غلو کی ایک شکل ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. غلو کی جو بھی شکلیں ہیں وہ باعث مذمت ہیں, بلکہ ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے. اس لیے ہمیں غلو کی تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مذموم صفت سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.